وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم۔ آج کی چھوٹی سی بات کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے فاسق۔ فاسق کون ہوتا ہے؟ ہم کتابوں میں تو بہت پڑھ لیتے ہیں، پر اس کی ڈیٹیل کو سمجھنے کے لیے اپنی گھریلو وہ زندگی جو کہ ہم ہر روز گزارتے ہیں، جس میں سے ہم پریکٹیکل سے گزرتے ہیں، یہ سمجھنا کتنا ضروری ہے کہ پہلے زمانے کے یہودیوں کے لیے اگر آپ قرآن میں پڑھیں تو انہیں زیادہ تر منافق کہا گیا ہے۔ کیوں؟ کہ منافق اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ وہ دل میں کچھ رکھتے تھے اور باہر ظاہر کچھ کرتے تھے۔ اور اگر اس وقت ہم اپنے مسلمانوں کو دیکھیں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں، تو ہم لوگ فاسق کی کیٹیگری میں جاتے جا رہے ہیں، بلکہ جا چکے ہیں۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ پہلے برائیاں لوگ چھپ کے کرتے تھے، اب ہم نے سرعام کرنی شروع کر دی ہیں، اور مزے کی بات، ہم برائی کو برائی سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ ہم کسی بھی غلط کام کو یہ نہیں کہتے کہ یہ غلط ہے، یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ تو بات تو ٹھیک ہے، اگر ہم اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے تو اچھا ہوگا، ہم ہر کام ٹھیک کریں گے، اور اگر ہم برے لوگوں کی صحبت میں ہوں گے تو وہ بھی سب پہ ظاہر ہو جائے گا۔ اچھی صحبت سے مراد اس کی جو مثال ہم لے سکتے ہیں وہ عطر فروش کی لے سکتے ہیں، کہ اگر آپ کسی ایسی شاپ پہ بیٹھیں جہاں پہ کہ خوشبو ہو، پرفیومز ہوں، تو آپ کے کپڑوں میں سے آپ سے بھی خوشبو آئے گی، اور اگر آپ کسی ایسی گندی جگہ پہ بیٹھیں کہ جہاں پہ بدبو ہو، تو وہی بدبو آپ کے اندر سے بھی آئے گی۔ اب کی ہماری وہ برائیاں جو ہم کھلم کھلا کرتے ہیں، اور مزے کی بات ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا، ہم کتنے ریگولرلی ڈرامے، فلمیں، کبھی کبھی نہیں، اب تو ریگولرلی سارا سارا دن اگر ہم فارغ ہیں تو ہمارا کوئی دوسرا کام نہیں ہے، ہم نے یہی سب کچھ کرنا ہے۔ ہمیں کوئی اس چیز کا احساس نہیں ہوتا کہ یہ ٹائم جو ہم ٹی وی کے آگے بیٹھ کے ضائع کر رہے ہیں، اس سے ہم قرآن کی تفسیر کیوں نہیں کرتے، ہم بچوں کو کیوں نہیں کرواتے، چلیں ہم نے ہو سکتا ہے خود کی بھی ہو، ہم آگے کے لیے کیوں نہیں سوچتے کہ ہم یہی ٹائم جو ہم زیادہ تر ٹی ویوں کو دے دیتے ہیں یا اپنے کسی بھی فالتو کاموں کو دے دیتے ہیں، ہم یہ ٹائم اپنے بچوں کو کیوں نہیں دیتے۔ فاسق کی یہ نشانی ہے کہ فاسق جو کام کرتا ہے کھلم کھلا کرتا ہے۔ اگر وہ روزے نہیں رکھتا تو وہ باقاعدہ کہتا ہے کہ فاسق، جب میں اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا تو پھر میں لوگوں سے کیوں ڈروں۔ بالکل اسی طرح آج کل کے ہمارے ماحول میں ہماری بچیاں، ہماری عورتیں، ہم خود، اگر آپ دیکھتے ہوں گے کہ آہستہ آہستہ دوپٹے ختم ہو گئے ہیں، یہ نہیں کہوں گی کہ کم ہو گئے ہیں، تقریباً ختم ہوتے جا رہے ہیں، فیشن سے ہی ہٹتے جا رہے ہیں، اور ہمیں یہ برائی بھی نہیں لگتی۔ ہم لوگ ڈانس کرتے ہیں اپنی شادیوں میں، کپل ڈانس ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، ہمیں یہ برائی نہیں لگتی۔ ہمارے بڑے ہاتھ پکڑ کر ہمیں نہیں روکتے کہ بیٹا یہ تم کیا کر رہی ہو۔ ایک دفعہ ایسا سختی سے جملہ بولا ہو تو انسان ساری زندگی کرنے کا نہ سوچے۔ پر افسوس اس بات پہ ہوتا ہے، یہ سوچ کے کہ ہمارے بڑے بھی کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہماری بچیاں ناچ رہی ہوتی ہیں، ڈانس کر رہی ہوتی ہیں، جس کے سامنے ڈی جے والا بھی بیٹھا ہوتا ہے شادیوں میں۔ آیا یہ ڈرنے کی بات نہیں ہے؟ فاسق کو تو کہا گیا ہے کہ یہ کینسر کی طرح ہوتا ہے جو کہ پھیلتا ہے۔ جیسے کینسر جسم میں پھیلتا ہے، یہ سوسائٹی کا کینسر ہوتا ہے۔
اور فاسق کو پورے کا پورا کافر کہا گیا ہے۔ ذرا ہم تھوڑا سا اپنے اندر اگر غور کریں تو ہم میں اتنی بڑی اور اتنی زیادہ برائیاں نہیں ہیں، تھوڑا کنٹرول کرنا چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں۔ اپنے بچوں کو کائنڈلی بتائیں، واضح کر کے، صرف یہ مت بتائیں کہ فاسق کی یہ نشانیاں ہوتی ہیں۔ جب آپ کی گھریلو زندگی میں کوئی چیز پریکٹیکل ہو رہی ہو تو انہیں بٹھا کے پوائنٹ آؤٹ کر کے بتائیں کہ بیٹا یہ چیز ہوتی ہے جس کو فاسق کہتے ہیں، اور یہ لوگ کافر ہوتے ہیں، انہوں نے سیدھا دوزخ میں جانا ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو دوزخ اور جنت کے فرق سے بالکل الگ کیا ہوا۔ ہم انہیں ڈرانا نہ ہو، بچہ ہے ڈر جائے گا، نہیں ایسی باتیں کیوں کریں کہ وہ بچہ ڈر جائے۔ تو کیا ہم نے اپنی زندگی نہیں گزارنی ہے؟ بس ہم نے سارا ٹائم یہی کرتے رہنا ہے۔ ہم کسی قرآن کی کلاس میں جاتے ہیں، اس وقت کے لیے وہ بہت اچھی لگتی ہیں، میٹھی میٹھی باتیں ہوتی ہیں، دل بھی کو بھی مزہ آ رہا ہوتا ہے، آرام سے سن رہے ہوتے ہیں، پر جیسے ہی بات آتی ہے عمل کی کہ بال مت کھولو، پلیکنگ مت کرو، یہ مت کرو، وہ مت کرو، بس پھر یہاں سے ہمارے عمل میں اور اسلام میں اور اسلام کی باتوں میں فرق آنا شروع ہو جاتا ہے۔ نہیں اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا، اس سے تو یہ بات تو پھر رہنا بھی تو ہے نا اس دنیا میں، ظاہر ہے دنیا داری بھی تو کرنی ہوتی ہے۔ ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں جہیز لینے کے معاملے میں۔ ہم کھلے عام مانگتے ہیں، لڑکی والے دیتے ہیں، اب تو روٹین بن گئی ہے نا، اب تو انہیں پتہ ہوتا ہے یہ تو ملنا ہی ملنا ہے، یہ تو دینا ہی دینا ہے، یہ تو لازم و ملزوم چیز ہو گئی ہے۔ کیا یہ فاسق کی نشانیوں میں سے نہیں لگتا؟ یہ فاسق کی نشانیاں ہیں کہ ہمیں یہ چیز برائی بھی نہیں لگتی، ہمارے لڑکوں کو یہ چیز بھی محسوس نہیں ہوتی کہ میں مرد ہوں، اور میں مرد ہو کے جس سے شادی کروں گا میں اس کے لائی گئی ساری چیزوں پر اپنی زندگی گزاروں گا، یا میں رہوں گا، یا جو بھی کروں گا۔ ان چھوٹی چھوٹی سوسائٹی کی برائیوں کو جو ہمارے اندر موجود ہیں، ان پہ تھوڑا سا غور کریں اور تھوڑا سا اللہ سے ڈریں کہ اگر اس وقت ہم پر موت آ جاتی ہے، اور اگر ہم میں یہ چیزیں ہیں، یہ برائیاں ہیں جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا، یہ تو تھوڑے سا کا تذکرہ کیا، باقی تو بہت سی رہتی ہیں۔ آج کل فیشن ہے داڑھی رکھنی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درمیان سے مانگ نکالتے تھے، اور درمیان سے مانگ اس وجہ سے نکالتے تھے تاکہ وہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو ان کی۔ آج کل ہم دیکھیں، ہم درمیان سے مانگ نکالنے والے کو پینجا ٹائپ لفظ یوز کرتے ہیں ان کے لیے۔ کیا یہ برائیاں ہمارے اندر ہیں؟ اور اگر ہیں تو کیا یہ منافق کی ہیں یا یہ فاسق کی ہیں؟ منافق کو تو پورے کا پورا کافر کہا گیا ہے۔ یہ ڈرنے کی بات ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ اس پہ ایسے نہیں کہنا کہ ہمیں ڈراؤ مت، بس ہاں ڈراتے ہی رہتے ہیں ایسے لوگ تو، بس ایسی باتوں میں تو یہ ڈرنے کی بات ہے۔ اگر اس وقت ہمیں موت آ جائے اور ہم میں یہ برائیاں ہوں تو ہم کہاں پہ ہوں گے؟ سوچئے اس چیز کو۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، شکریہ۔